الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن دے جتھاں بے شمار فضائل سکوں کتب احادیث اور روایات دے وچ مل دن، اتھاں درود پاک نہ پڑھن والے داں وعیداں بھی مل دن۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف ضیاء درود و سلام دے وچ این حدیث پاک کو نقل کرندن۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا میری ذات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن بھول گئے او جنت دا رستہ بھول گئے۔ اللہ جل شانہ ساکوں اپنی امان عطا فرماوے، اپنے محبوب دی محبت اے جہاں گماوے کہ ہر وقت درود و سلام ساڈا ورد زبان راوے۔ ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ میں اج دا موضوع شروع کراں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، تورے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ دا تلاوت کرن دا شرف حاصل تھا۔ اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرنے ہیں کہ مولا کریم ساکوں این آیت مبارکہ کو سمجھن سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جائیں اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی ہے، فرما برداری کیتی ہے۔ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے وچ ہر عمل کو، ہر اٹھن باہن کو، ہر اپنے کلام کو، ہر اپنے انداز کو، ہر اپنے لہجے کو، اپنی زندگی دے ہر شعبے کو اپنے محبوب تے محبوب دے رب دی اطاعت دے وچ گھن گئے۔ اے ذکر تھی نا پہ اطاعت دا، فرما برداری دا، کہ جیڑا بندہ اپنے ہر ایک عمل کو، میں اگر گھر دے وچ کوئی بھی کام کرن لگا، میں پہلے یہ دیکھاں کہ میرے آقا علیہ السلام دی این کام دے بارے سنت کیا ہے۔ وہ ایک بزرگ دے بارے مل دے کہ انہیں ساری زندگی خربوزہ نہیں کھادا۔ وہ پوچھا کہ حضور کیوں نہیں وہ کھادا، کیا پسند کوئی نہیں؟ فرمیندن پسند تو ہے، دل بھی آدھے، لیکن میں کو ہون تو نہیں کوئی جی حدیث میری نگاہ تو نہیں گزری جتوں میں کو پتہ لگے میرے آقا ای کو کیویں کھادا ہا، تاکہ میں کھاواں تو اوہ انداز اچ کھاواں۔ وہ روایت نہیں گزری میری نگاہ تو اس گالوں میں ای کو کھادا ہی نہیں۔ دیکھو محبت ہوئے تو این انداز دی ہوئے، اطاعت ہوئے تو این انداز دی ہوئے، کہ ساری زندگی دا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی کم، کوئی بھی ساری زندگی دا اہم معاملہ، کوئی فیصلہ ایجا نہ ہوئے جڑا شریعت دے خلاف ہو۔ اساں اپنی زندگی دے ہر ایک موڑ کو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت دے مطابق جر لگین ویسوں، ول کیا تھی سی؟ اللہ جل شانہ قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جڑا بندہ اپنی زندگی کو اللہ کریم فرمائندا ہے کہ میری تے میرے محبوب دی اطاعت دے وچ گھننا سی، میں ول کو ایک خاص جماعت دے وچ کھڑا کر دے ساں، ایک خاص گروہ دے وچ کھڑا کر دے ساں۔ او کون لوگ ہیں جنہیں دے وچ این فرما بردار کو کھڑا کیتا سی؟ اون گروہ دے بارے میرا رب ارشاد فرمائندا ہے کہ مع الذین انعم اللہ، او لوگ کہ جنہیں دوتے ہیں اللہ دا انعام تھا۔ اساں ہر نماز دے وچ سورہ فاتحہ دی تلاوت کرنے ہیں، تلاوت کر کے این تلاوت دے وچ اساں دعا منگدے ہیں۔ کیا دعا ہوندی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سکو سدھے راہ تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، مولا رستہ او کہ جیڑے رستے تے تیرے انعام یافتہ لوگ ٹردے رہ گئے۔ اج اللہ کریم این آیت دے وچ ارشاد فرمیندا پے کہ جیڑا میری تے میرے محبوب دی غلامی کرے سی، جیڑا میری تے میرے محبوب دی فرما برداری کرے سی، او کو انہیں انعام یافتہ لوگیں وچ کھڑا کر دے ساں، جہن دے وچ کھڑے تھیون دی تساں ہر نماز وچ دعا منگ دے ہو، ہر نماز وچ آدھے وے صراط الذین انعمت علیہم، مولا انہیں لوگیں دے راہ تے ٹور کے جنہیں دوتے تاں انعام فرمائے، اور رب فرمیندے میں انہیں دے وچ تے کو شامل کر دے ساں۔ آ تے صحیح ساڈی سچا غلام تا بن، ساڈی غلامی دے رستے تے آ تا صحیح۔ او کون لوگ ہیں کہ جنہیں دے بارے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں؟ کون ہیں وہ؟ ان دی وضاحت اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمائیے کہ من النبیین، او نبی ہیں، والصدیقین، او صدیق ہیں، والشہداء، او شہید ہیں، والصالحین، او میرے ولی ہیں، او میرے نیک لوگ ہیں۔ اگر تساں میری سچی غلامی کر گنسو تو ول انہیں لوگیں دے صفیں تو کو کھڑا کر دے سا، اے میرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔
انہیں دی جماعت دے وچ انہیں دے گروہ دے وچ تو کو میں کھڑا کر رہا سا. اے رب وعدہ فرمیندا پا. اللہ کریم نے انہیں پیارے لوگیں دا ذکر کرن دے بعد ایک لفظ ارشاد فرمائے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. این الفاظ کو اسا تھوڑا جہاں غور کرو کہ یہ ساریاں ہستیاں عظیم ہیں. کوئی انہیں دی عظمت دا انکار نہیں کر سکتا، چاہے جماعت انبیاء ہوئے، چاہے جماعت صدیقین ہوئے، چاہے جماعت شہداء ہوئے، چاہے جماعت صالحین ہوئے. کوئی بھی جماعت دی عظمت دا انکار نہیں، لیکن جنہیں دی شان دے وچ رب فرماوے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا کہ کیا ہی سونے ساتھی ہیں اے، کیا ہی چنگے دوست ہیں اے کہ جنہیں دی جماعت دے وچ تو آکو میں کھڑا کر دے ساں اگر تساں میرے تے میرے محبوب دے سچے غلام بن وے سو. ایک حدیث دے وچ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جڑے ویلے بندہ اللہ جل شانہ دی عبادت کثرت نال کرے، فرائض و واجبات ادا کرے، ان دے بعد نفلیں دی کثرت کرے، اتنی کثرت کرے کہ او کو اپنا ہوش ہی نہ رہے، اتنی محبت دے نال او کثرت دے وچ گم تھی ونجے. اللہ جل شانہ حدیث قدسی دے وچ ارشاد فرمیندے کہ ول میں او بندے دے ہاتھ بن وینا جین دے نال او پکڑیں دے، میں اون دی زبان بن وینا جین دے نال او بولیں دے، میں اون جا اکھیں بن وینا جین دے نال او ڈے دے، میں اون دے پیر بن وینا جین دے نال او ٹر دے. یعنی اللہ جل شانہ اپنی قدرت دے کمال اون بندے دے وچ پا رہے ہیں. این حدیث دا مفہوم کہ اپنی قدرت دا جڑا کمال ہے او اون بندے دے وچ پا رہے ہیں. اساں تساں دے دے ہیں ساکو دیوار دے پرو نہیں نظر آندا، ساکو نہیں نظر آندا، جبکہ بزرگان دین ایک ملک وچ بیٹھن تھے، بے ملک دے وچ کتھائیں مرید تکلیف دے وچ ہے، پریشانی دے وچ ہے، پانی دا چھنڈا اتھاؤ مرندے پین، ایمان بھی بچیں دے پین تے ان کو سلامتی بھی عطا کریں دے پین. سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھن، ایران دے وچ جنگ تھی نہیں پئی ہے، اتھاؤ بہ کے پہ فرمینن یا ساریات الجبل، اے ساریا پہاڑ پچھو پہاڑ دو دیکھ دشمن حملہ کریں دئی. کیڑے کیمرے لئی بیٹھے ہیں، کیڑے کوئی ڈرون کیمرے اڑے نے بیٹھے ہیں تے دے دے بیٹھے ہیں دشمن کو. اے او نگاہ ہے کہ جڑا این حدیث دے تحت اللہ فرمائے نا کہ میں ول اون دی اکھ بن وینا جیندے نال او دے دے. یعنی اکھ بندے دی ہوندی ہے لیکن دیکھن دی قدرت اللہ جل شانہ اپنی عطا فرما دیندا ہے. پیچھے اے پردے دیواراں حائل نہیں رہندیاں. سندھ دے وچ ایک قبرستان ہے، مئی مکی دے نام تے وہ قبرستان مشہور ہے. ٹھٹھے دے علاقے دے وچ کراچی کولو نیشنل ہائی وے تے ونجو تے ٹھٹھا شہر آندے، ٹھٹھے دے نال ہی بالکل مئی مکلی دا قبرستان ہے. اتھوں دے لوگیں کو میں ون کے پوچھے میں کہ جی یہ دسو کو مئی مکلی کیوں آکھیا وینے، انہیں کہ صحیح نا تہا مئی مکی، لیکن لوگیں بگاڑ کے مئی مکلی رکھ دیتا ہے. اچھا میں کہ کو مئی مکی کیوں سڈے ہن، کیا اندہ پیدائشی نا ایو ہا؟ انہیں جی کوئی نا اندہ اصل نا کوئی بھی ہا، وہ کہیں کوئی یاد کوئی نہیں. ول این نا دی وجہ کیا ہے؟ انہیں کہ جی اے مئی جڑا ہے نا اپنے گھر دا کام کار کریں دی ہے، شوہر اندہ بالکل اصلو نکمہ ہا، اے لسی وچین دی ہے اندے نال اپنے گھر دا گزارا کریں دی ہے، لیکن اے مئی فرائض و واجبات دی بھی پابند ہے، تلاوت بھی کثرت نال کریں دی ہے، سونے تے درود و پاک دی بھی کثرت کریں دی ہے تے نفلی وچ رات گزار لیں دی ہے، وڈی عبادت گزار مئی ہے.
ول اندہ اے راز کیویں کھلیا کہ اے عبادت گزار ہے، اتنی نیک ہے کہ اندے نا تے اتنے وڈے قبرستان دا نا رکھ دیتے ہوئے۔ انہیں جی اندے شوہر نے آکھیا کہ میرا دل آدھے میں حج کرن واسطے ونجا، تو میں کو کوئی پیسے دے تے میں حج تے وینا، پیدل دے سفر ہن۔ او مئی نے او کو آون ونجن دا جڑا خرچہ ہا او دے دیتے۔ جڑا بندہ نکما ہوئے نا، کما کے نہ ڈٹھی ودا ہوئے، ول او کو خرچ کرن تے بھی پتہ نہیں لگدا کہ خرچ کیویں تھیندا پے، تے جڑا محنت کر کے کما کے آیا ہوئے نا، او روپیہ روپیہ ودا اوکھا خرچ کریں دے۔ جرلے اون کدہیں کما نہیں ڈٹھا تے او کو پیسے دی قدر دا بھی پتہ کوئی نہ ہا۔ سفر دے اوتے قافلے دے کٹھے روانہ تھے، پیدل دے سفر ہن، جیڑا خرچہ آون ونجن دا ہا او ونجن وچ مک گئے۔ جڑے ویلے مکے دے اندر موجود ہے، حج پڑھ گئی دے سی، ہن واپسی دے واسطے خرچہ کوئی نہیں، پریشان ہے۔ قافلے والیاں کہ کاکا اساں بدھینے ہاتھ، تو اتنا کھاندے اتنا فضول خرچہ کریں دے کہ تے کو جڑا نا اساں نال نہیں گھن ویندے، اپنے راہیں آویں پیا۔ یار تھوڑا تھوڑا خرچہ سارے میرا برداشت کرو، چاہ میں کو گھر تک دے گھی جلو تو کو پیسے دے دے سا انہیں کوئی نہ، تے کو آون دے ٹائم اسا دیکھ گی دے کہ تو کیڑے انداز دے خرچے کرنے، تے کو نہیں سنے دے۔ پریشان بیٹھا آتیا، کہیں بندے جو ڈٹھے اون آکھے جی ایویں ہے کہ اتھاں ایک مئی آندی ہے، او لسی بھی چیندی ہے، او غریبیں دی بہو مدد کریں دی ہے، تو ایویں کر اوندے کولو لگا ون تے او کو آکھیوں تیری مدد کرے سی۔ ٹھیک ہے صحیح، اوندے لسی ویچن دا ٹائم تھا، اے پہنچ گئے، جب لے گئے تے آکھن لگے جی میں حاجیاں حج کرن آیا، میرے کولو زیادہ راہ مک گئے، میں واپسی ونجنا ہے۔ اجن وقتے حال دیون لگے، اون مئی برکے دے وچوں ہاتھ بارو کڈے اشارہ دیتے چپ کرتے بہ ون ایک پاسے، بہ گئے جوان۔ اون لسی ویچ گئی دیئے، لسی ویچن دے بعد اپنا خالی گھڑا چاہ کریں، اون اپنی ڈھاک تے چاہ رکھے رکھ کے تے ٹور پئیے، اشارہ دیتے سی میرے پیچھو آ پیا۔ وہاں کہ چلو اپنے گھر تک گدی ویندی ہو سی، اتھو پیسے چاہ رہے سی، میں کو واپسی دا چلو میرا سفر دا خرچہ تھی ویسی۔ ان دے پیچھے پیچھے ٹور پائے، مکے شہر تو باہر نکلین، تھوڑا جہاں ایویں ویران جا یہ ان دے بعد اگو کچھ ایویں ہلکی جی ایویں چھوٹی جی کوئی کسی پئی کوئی نالا پیا، اندو تو درخت دیتے نے ٹپ دے، اگو کوئی فصلاں شروع تھی گئے، فصلاں ٹپیں تے ایک سی یہ تیرا گھر ہے۔ جوان جرے ویلے پہلے تا این خیال اچ ودا نا کہ میں کوئی اپنے گھر گدی وینی ہے تے اتھاؤ میں کو پیسے دے سی، جرلے میں آکھے کہ یہ تیرا گھر ہے، ان دی تا اکھ کھل گئی کہ یہ کیا، ولا ڈٹھے غور نال تے او اپنا سندھ ہے جو اپنے گھر آیا کھڑے، ڈٹھے سی اندو اکسی تو کون ہے تیری بیوی، تو روز دا لسی ویچن مکے وینی ہے، وہاں کہ میں روز مکے وینی ہاں، یہ جڑا سمندر ہوا کہ ٹینشن ہی کہنی جڑی کسی ٹپیا میں وہ سمندر ہے، جڑا رب دا بن ونجے نا، رب او کو او طاقتاں عطا فرما دیں دے کہ اے زمینیں دے سفر اندے واسطے معنی ہی نہیں رکھیں دے۔ اس گالوں اللہ کریم ارشاد فرمائیں دے کہ تساں میرے فرما بردار بن ونجو، اطاعت گزار بن ونجو، اندے بعد ول دکھا ہے کہ میں تہاڈے واسطے کیویں آسانیاں پیدا کر دینا، کیویں تہاڈے واسطے میں رستے کھول دینا، تو کو کیڑے نیک لوگیں دے وچ آ کے میں کھڑا کر دے ساں، کیڑے انعام یافتہ لوگیں دے وچ کھڑا کر دے ساں، انہیں نیک لوگیں انہیں صالحین دے وچ ایک عظیم ہستی جنہیں دا ہن عرس مبارک قریب آون والا ہے، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، اون عظیم ہستی دا ذکر خیر کریں دے ہیں انشاءاللہ۔ اے صالحین دے وچوں او عظیم شخصیت ہیں، عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں دا اے اعلان ہے کہ میڈا اے پیر ہر ولی دی گردن تے ہے، یعنی ہر ولی دا میں سردار ہاں۔ آپ نے جس ٹائم اعلان فرمایا ہے نا، اون والے وقت دے جتنے وڈے وڈے نامی گرامی اولیاء ہن، خراسان دے پہاڑیاں دے وچ خواجہ غریب نواز چلا کشی دے وچ ہن، انہیں اتھائیں اپنا مبارک سر جڑا نا جھکا گئے دے،
اور خراسان دے پہاڑیاں دے وچ بہک رہی انہیں آکھے کہ حضور تہاڈا ایک قدم میری گردن تے نہیں میرے سر رکھیں دے ہوتے ہیں۔ وقت دے ہر ولی نے آپ دی سرداری کو قبول فرمائے۔ اتنی وڈی عظیم ہستی ہیں حضور سیدی غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بیٹا دھواں دینا پہ بند کر دیں۔ حضور سیدی غوث اعظم یکم رمضان پہلے روزے والی جمہار سحری دے ٹائم آپ دی ولادت تھی ہے۔ وقت دے این پیدائشی ولی دے کمال دیکھو۔ رمضان دا مہینہ تے پہلا روزہ سحری دے ٹائم پہ آپ دی ولادت تھی ہے۔ ساری جمہار اماں بی بی کھیر دیون دی کوشش کریں دی رہ گئی ہے، آپ نے کھیر نہیں پیتا۔ ماں ہی پریشان تھی گئی ہے کہ ایک ڈہندہ بال ہے، پتہ نہیں میرے پتر کو کہیں دی نظر لگ گئی ہے، کیا تھی گئے۔ ڈہیں گزر گئے، مغرب تھی گئی ہے، مغرب دے بعد ایک دفعہ ولا ہون کوشش کر رہے کھاں جلے کھیر دیتے نے وہ کھیر پیون پائے گا۔ ول اگلی جمہار آئی ہے، رات دا کھیر پیندے رہ گئے، ڈہندہ ول انہیں کوشش کیتی ہے، کھیر نہیں پیتا۔ دو ترائے جمہاراں جر لے یہ معمول رہنا ول انہیں کچھ سمجھ لگی کہ میرا پتر روزے رکھیں دا پہ۔ اتنی عظیم ہستی ہیں تے ایجھیں کمال والے لوگ اللہ کنہیں کو عطا فرمیندے۔ او تھوڑا جہاں ایویں انہیں دے والدین دے گھر بھی حاضری دے اونچا۔ حضور سیدی غوث اعظم دے والد ماجد جنہیں دا نام ہے سید موسیٰ، لقب ہے ابو صالح، تے جنگی دوست دے نام نال مشہور ہیں۔ کتب دے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ بادشاہ وقت دے غلام خاص نوکر بادشاہ واسطے شراب دے مٹکے چاتی وینے ہیں۔ آپ دا اڈھاؤ گزر تھا ہے نا تے ڈٹھے نے کہ شراب دے مٹکے چاتی وینے تیش آ گئے، غیرت نہیں گوارا کیتا کہ شراب دے مٹکے بادشاہ دے دربار تک ونجن، بس ایک ڈنڈا چاہ گئے دے تے مٹکے تروڑن شروع کر دیتا۔ وہ سارے شراب دے مٹکے تروڑ چھوڑن۔ بادشاہ تک نوکریں خبر پچا رہی تھی سہی میں ایک بندے توڑے شراب والے سارے مٹکے تروڑ دیتے ہیں، اساں تا ڈر کولو جان بچا کے بھاجا ایسا کوئی مریں دا۔ بادشاہ سپاہی بھیجن بھئی طلب کرو کہ ہنو دربار دے وچ میں ذرا پوچھاں ایندی ہے کیویں جرات تھی ہے کہ میرے مٹکے تروڑ دیتے نہیں۔ جلے دربار دے اندر سید موسیٰ پیش تھین، انہیں پوچھے کہ جی کیا یہ مٹکے تساں تروڑیا نہ کہ جی بالکل میں تروڑیا۔ بھئی کہندے حکم تے تروڑیا؟ انہیں کہ جی اللہ دے حکم تے تروڑیا۔ بھئی تیرے کولو کیڑی حیثیت ہے، کیڑا تیرے کولو عہدہ ہے کہ تائیں تروڑ دیتن، کیڑی پاور ہے تیرے کولو؟ انہیں کہ جی میں محتسب ہاں، احتساب کران والا، حساب گھنان والا۔ اوے اے ڈیوٹی تک کو کہیں دیتی ہے؟ بادشاہ میں ہاں، اے سیٹ تا میں دینا ہونا لوگوں کو، قاضی تا میں مقرر کرنا ہونا، تے کو کہیں دیتی ہے؟ انہیں کہ جڑے رب نے حکم دیتا تروڑن دا میں کوئی ڈیوٹی دیتی ہے۔ بادشاہ پریشان تھے گئے، میرا دربار ہے، سپاہی کھڑن تھا، ایک مجرم دی حیثیت نال ایک بندہ آیا کھڑے تے اندھو تے میرے روب دا اثر ہی نہیں پوندا۔ بادشاہ تخت تو تلے لتھے پیادے اچھا ایویں ہے کہ آج کلو میں بھی تو کو محتسب مقرر کر دیتا ہے۔ اوکتے جیڑا کام شریعت دے خلاف تھی نہ دیکھو زبان نہ رکائے نہ روکن تے سوٹا چاگے نہ ہے، تو کو میرے طرفوں کھلا اختیار ہے۔ تقوی انہیں دا اتنا ہا کہ آپ دے بارے وچ ایک مشہور واقعہ مل دے کہ ابو صالح سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ اے دریا دے کنارے کنارے ویندے پئے ہن
دریا دے وچ پانی دے وچ ایک سیب لڑدا آندا ہا، نگاہ پئیے بھوک لگی ودی آئی، اون سیب کو پکڑ کے دے پکڑ کریں پانی چنگی طرح تو کو اگھال کریں دھو کریں کھاون شروع کر دیتے ہیں، ادھے کولو اجن کچھ گھٹ ہے تھوڑا جہا یعنی سیب کھا دینا، کھاون دے بعد خیال ہے اے موسیٰ قیامت علی جمہار اگر اللہ جل شانہ نے پوچھ گدا کہ کیا تائیں اے سیب مول گھن کے کھادا ہا، میں کیا جواب دے سا؟ اندہ مالک گولنا چاہیے اور اندے کولو معافی منگنی چاہیے یا اندی قیمت دیونی چاہیے۔ حضور غوث اعظم دے والد ماجد دی این گال دوتے ہیں اسا سارے کو غور کرنا چاہیے کہ اسا جڑے ویلے کہیں ریڈی والے کو وانی کھڑو نا، خصوصاً جی میں مونگ پھلیاں یا اس ٹائپ دے چیزاں ہوئیں، ہاں یار اس 50 روپے جا مونگ پھلیاں تولیں او دے تولن پوندے ایڈو چاہ کے بھن کے کھاون شروع کر دینے ہیں، کیا اے جڑی کھانے کھڑے ہیں اسا ان دی قیمت لیتی کھڑے ہیں؟ ایک بزرگ ہن بیت المقدس فلسطین دے رہن والے 40 جمہاریں تک انہیں کو نماز عبادت دے وچ لذت نہ نصیب تھی، 40 جمہاراں دل ہی نہ لگے، پریشان ہوئے میرے کو جی کیڑی خطا تھی ہے میرا رب رس گئے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا نماز وچ۔ کدیں اساں بھی یہ گال تے غور کیتا ہے؟ مسجد دے اندر آنے ہیں تو بس ہی میں بھجدے درکدے سجدے دینے تے فوراً پستے ہیں، کدیں غور کیتے سے کہ ساڈا دل لگدے عبادت دے وچ؟ کیا واقعی ساکوں ایک خاص محبت ہے اللہ دے نال کہ ساڈا دل آکھے کہ اساں اج سجدہ تھوڑا لمبا کر چھوڑو، اج کچھ نفل زیادہ پڑھ گنو؟ اون بزرگ کو اتنی فکر آئی کہ 40 جمہارا تھی گئے میرا دل نہیں لگتا عبادت دے وچ، پریشانی دے وچ ہن، رات کو بیت المقدس دے اندر ہی سم گئے، نہیں گئے باہر کہ آج رات اتھیں ہی راسا میں مسجد دے اندر دل کو لاون دی کوشش کرے نا کہ کیڑی وجہ ہے کہ میرا دل کیوں نہیں لگدا، ستے پے ہن، آپ فرمیندن کہ میں کچھ سجاگ ہمیں تے کچھ نیندر ہمیں، میں کچی پکی نیندر آئی، میں کو محسوس تھا ہے کہ جی میں مسجد دے اندر 2 بندے بے آئے بیٹھن، ول تھوڑی جی میں کو حیرانگی تھی ہے کہ میں تا اندروں دروازے بند کر آیا ہمیں، اے اندر بے بندے کون آ گئے، ایویں ستے ستے میں تھوڑی جی اکھ کھول کے ڈٹھی ہے تے واقعی 2 بندے بیٹھے ہیں، میں کو زیادہ پریشانی لائق تھی ہے کہ اے کیا ماجرا ہے، دروازے میں اندروں بند کر آیا اور 2 بندے کی دو آ گئے، او 2 بندے آپس وچ گفتگو کریں دے بیٹھن، اے آدھن کہ میں انہیں دی چپ کر کے گال سنن پہ گیا، آدھے کیا بیٹھن، ایک بے کو پیا دے کہ این بندے کو ڈٹھے جڑا ہے مسجد دے ستا پائے، میں کہ جی آ ڈٹھے میں کہ 40 جمہارا تھی گیا نہیں دا دل عبادت وچ لگدا ہی نہیں پیا، اتھوں سمجھ گئے کہ اے میرا راز کھولن آئے بیٹھن کہ میرا دل کیوں نہیں لگدا پیا، اس گلوں ول اٹھن دی بجائے اویں لیٹے ہوئے سن دے رہ گئے کہ کیا آدھن، بیا اندر کو پوچھن لگے جی کیوں نہیں لگدا، انہیں کہ جی 40 جمہارا پہلے این بندے نے ایک ریڑھی والے کولو چھوارے مول گدن، ایک چھوارا تلے ڈھائے پائے این سمجھے شاید میرے تول والا ڈٹھے، این او چاہ کریں اپنے تول دے وچ رلا چھوڑے، جبکہ او اندے تول دا نہ ہا اور ریڑھی تو ڈٹھا ہا، اون ایک چھوارا کھاون دی اے نحوست ہے کہ 40 جمہارا تھی گیا نہیں دا دل عبادت وچ لگدا ہی نہیں پیا، ساڈا دل اگر نہیں لگدا تو کتھیں کوئی اے وجہ تو نہیں کہ اساں ایویں لوگوں دے مال وچ ہاتھ ماری ودے ہیں، سب کو غور کرنا چاہیے۔ حضور سیدی غوث اعظم دے والد ماجد اون ادھے سیب کو چاہ کے پریشان کھڑن کہ ہن میں ادھا تا کھادی کھڑا، این کو کیویں بخشواواں، جیڑی سائیڈ تو دریا دا پانی آندا پیا ہا اڈاہیں ٹور پین، کئی میلیں دے سفر کریندے آخر ایک ایجی جگہ تے پہنچن جتھاں دریا دی کنی دوتے سیبیں دا باغ ہا، سیب ڈٹھے نے باغ کو ڈٹھے نے، سمجھ لگی ہے کہ اے اینی ویرائٹی دا سیب ہے تے ہو سکدے اے اینی باغ دا ہوئے، تھو کہیں درخت تو ڈٹھا ہوئے، این باغ دے مالک کو گولنا چاہیے، اون باغ دے مالک دا ون پتہ کیتے نا، وقت دے بہوں وڈے ولی حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اون عظیم ہستی دا او باغ ہا،
ایسی پہنچ گئے حضرت عبداللہ سومعی دے کولو، انہیں کو ونج کریں اپنا سارا واقعہ دسے نے بھئی میں فلانے علاقے دے وچ دریا دے وچ اتردا ہویا سیب ملے میں تھوڑا جا کھا گدے ان دی قیمت گنو یا اللہ واسطے معاف چا کرو، اپنا بقایا سیب بھی وصول کر گنو میرے کولو غلطی تھی گئی ہے میں معذرت کرے نا، اے سفر کر آیا میں اے سیب بخشواون واسطے۔ جلے حضرت عبداللہ سومعی نے سید موسیٰ دی یہ گال سنی ہے، انہیں کہ جی ان دی قیمت ادا کرنی پوسی ول معافی ملسی میں کوئی نہ، دسو بھئی کیا قیمت ہے ادھے سیب دی، میں دیون واسطے تیار ہاں۔ گال ہے کہ اگر ایک سیب چاتی کھڑے ہیں پوچھ دے پائے ہیں بھئی ان دی قیمت کیا ہے، اگر قیمت وارا نہیں آندی ایسا سیب واپس رکھ دے سو بابا نہیں گن دے ایسا، جڑے ویلے وہ ادھا کھادی کھڑے ہیں تے ہون جیڑی قیمت پرلا منگ سی دیونی پوسی، ہون واپس رکھن دی گنجائش تے رہی نا۔ انہیں کہ جی 10 سال میرے این سیبیں دے باغ دے وچ رہ کے این مالی دا کم کرنا پوسی ول این ادھے سیب دی قیمت کو میں معاف کرن دے بارے سوچے ساں، معافی کوئی نہیں سوچے ساں 10 سال آپ نے قبول فرما کے دے۔ ادھا سیب دا معاملہ اگر ساڈے نال کوئی میں کرے سیب اتھا ہی بھکا کے ماروں ویلا آ تا گیا میں معافی منگن واسطے بات اے کیڑی کہانی ہے کہ جناب 10 سال واسطے تو جا نوکریاں کروں پیسے گہن ایک سیب دے بس، ساڈا رویہ تو اے ہویا نا، لیکن انہیں کو آخرت دی فکر کتنی ہے کہ کتھائیں ایو ادھا سیب میں کو جہنم وچ نہ گھن ونجے، اللہ دا خوف کتنا ہا انہیں کو، میں کہ جی ٹھیک ہے تساں اے ادھا سیب معاف کرو چاہ میں مالی گیری دا کام کرن واسطے تیار ہاں۔ باغ دی رکھوالی کریں دے رہ گئے مالی گیری دا کام کریں دے رہ گئے، جلے وقت مقرر گزرے انہیں وال آ کے عرض کیتی ہے کہ سہی ہون مہربانی چا کرو اجازت دیو چا میں کو، انہیں کہ جی ایک شرط بئی ہے ان دے بعد پیچھے سیب دی معافی مل سی میں کوئی نہ، جی او کیا شرط ہے، جی میری ایک دھی ہے اکھیں کولو اندھی ہے لتیں کولو لولی ہے بہیں کولو ٹنڈی ہے کنے کولو ڈوری ہے زبان کولو گونگی ہے، اندے نال تو کو نکاح کرنا پوسی، نہیں جی اندے بعد سیب معاف تھی ویسی ہے کہ جی بالکل تھی ویسی، ٹھیک ہے سی قبول ہے۔ اج سارے سامنے اگر کوئی رشتے دی گال ہوئے سارے نوجوان نہ اسی ایک کوڑی ہے اسی نہ اسی تھوڑا جا نک موٹا ہے میں کوئی رشتہ قبول کائے نہیں میں اپنی پسند ہی پر نہیں سا، آج نوجوان دی گال اے لیکن انہیں کو آخرت دا خوف کیویں ہا کہ سامنے والا بندہ آدھا کھڑے کہ اکھیں کولو اندھی ہے زبان کولو گونگی ہے کنے کولو ڈوری ہے لتیں کولو لولی ہے بہیں کولو ٹنڈی ہے، انہیں کہ ول بھی قبول ہے، یعنی ساری زندگی ان دی نوکری کرنی پوسی نا، ول بھی قبول ہے، نکاح تھی گئے۔ جڑے ویلے حضرت عبداللہ سومعی سید موسیٰ کو گھن کریں آئین کہ بھئی تیری دلہن این کمرے دے وچ بیٹھی ہے ہون تو ون وہ تیری بیوی ہے، کمرے دے اندر آپ داخل تھیں دلہن تے نگاہ پئیے فوراً پستے واپس آئیں، جلے واپس آئیں اتنی تیزی نال آئیں کہ دروازے دی جڑی چوکاٹ ہے نا وہ متھے دے وچ لگی ہے، بہر آئین حضرت عبداللہ سومعی بارہو تشریف فرما ہن انہیں کہ بیٹا خیر ہے کیا تھی گئے کیڑی پریشانی لائق ہے، انہیں سہی تساں تا میں کو کوئی گالی کیتے ہن انہیں چوتا ایک گال ہی نہیں نظر آئی تک میں کو کہیں بے کمرے بھیج دیتے تساں، انہیں کہ بیٹا تک کو صحیح کمرے بھیجے میں ایہا تیری بیوی ہے، اکھیں کولو اندھی ات گلو آکھے میں کہ اج تک اون کہیں نا محرم دی شکل نہیں ڈٹھی، کنے کولو ڈوری ات گلو آکھے ہمیں کہ اج تک کہیں نا محرم دی آواز ان دے کان وچ کوئی نہیں آئی، زبان کولو گونگی ات گلو آکھے ہمیں کہ اج تک ان دی آواز گھر دی چار دیواری دے باہر نہیں نکلی، لتیں کولو لولی ات گلو آکھے ہمیں کہ گھر دی چار دیواری اج تک ان باہر پھلانگ کے نہیں ڈٹھی، ہتھیں کولو ٹنڈی ات گلو آکھے ہمیں کہ ان دے ہاتھ گھر دی چار دیواری دے باہر اج تک نہیں نکلے، کہیں نا محرم کو ٹچ کوئی نہیں تھا، ات گلوں اے خوبیاں دسیاں ہمیں ہوں دیاں باقی ایہا تیری بیوی ہے وائن تو،
جڑے ویلے والدہ اتنی نیک ہوئے، اتنی متقی پرہیزگار ہوئے، والد دے تقوی دا اے عالم ہوئے، وال حضور غوث اعظم جی اولاد ہی پیدا تھی دی آپ دی والدہ ماجدہ 18 سپاریں دی حافظہ ہے، اپنی والدہ دے پیٹ دے وچ ہن تے والدہ روزانہ انہیں 18 سپاریں دی منزل کو یاد کریں دی ہے، پڑھ دی رہ ویندی ہے۔ آپ جڑے ویلے ان دنیا چ تشریف گھنا ہے نا تے آپ دی والدہ جلے ڈٹھے کہ ہن بال تھوڑا جا ٹرن پھرن والا کھیڈن والا تھی گئی کو میں مدرسے بھی لہاواں مدرسے دے استاد نے پڑھائے کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھیے تے 18 سپارے تک سنا چھوڑے۔ استاد منہ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے سندا بیٹھے کہ یار اے کیا میں جانی کو قاعدہ پڑھاونا ہا تے اے بچہ سیدھا 18 سپارے پیا سنے دے میں کو، بیٹا پڑھانا ہے یا پڑھاونا ہے؟ انہیں کہ حضور آیا تو میں پڑھانی ہی ہاں لیکن میری والدہ 18 سپاریں دی حافظہ ہے، جدلے میں اپنی والدہ دے پیٹ چھامی او منزل دہران دی میں پیٹ چ یاد کریں دا رہ گیا۔ حضور سیدی غوث اعظم ایک جمہار حج دی جمہار ہے، بالیں دے کٹھے کھیڈ دے کھڑے ہن، کھیڈ دے ہوئیں میں تھوڑا جہاں جنگل والے پیسے گئن، درخت ہن جنگل ہے ویرانہ ہے، ایک ڈاند آپ دے پچھو آ گئے، جدلے او ڈاند قریب آئے نا تے او پیا دے ڈاند کہ اے عبد القادر اللہ تے کو کھیڈن واسطے کوئی نہیں بنایا، اے عبد القادر تے کو رب نے کھیڈن واسطے پیدا نہیں کیتا۔ اتھوں کو واپس آئیں آ کریں اپنے گھر دی چھت تے چڑھ گئے، جلے چھت تے چڑھن تے چڑھ کریں رخ کیتے نے مکے والے پاسے تے میدان عرفات دے وچ حاجی انہیں کو اٹھاؤ کھڑے ہوئے نظر آندے کھڑے ہیں تلے لہن والدہ کو پیادن کہ امی جان میرا دل آدھے کہ میں علم دین حاصل کراں، اور اون دور دے وچ علم دین دا جڑا مرکز ہا او بغداد ہا، میں بغداد دا سفر کرنا ہے، میں کوئی اجازت عطا فرماؤ۔ والدہ نے اجازت عطا کیتی ہے، 80 دینار انہیں دے والد دی وراثت دے وچوں موجود ہن، والد صاحب پہلے وصال فرما گئے ہیں، 80 دینار او والدہ چاہ کریں آئیے آ کے حضور شیخ عبد القادر جیلانی دے سامنے رکھ دیتن، بیٹا اے تیرے والد دی ٹوٹل ملکیت ہے لہذا اے چاہ گن تو انہیں کہ نہیں میرا ایک بیا بھیرا بھی ہے جن نا سید احمد ہے، 40 انہیں واسطے رکھ گنو، 40 میرا حصہ ہے، میں چہنا پیا میں بھیرا دا حق مار کے نہیں بن سکتا، ادھے بھیرا واسطے رکھ دیتے نے ادھے آپ چاہ گدن۔ والدہ نے او چاہ کریں انہیں دی قمیض دے اندروں سی چھوڑین، بس یہی ایک واقعے کو عرض کر کے تے ان دے بعد وقت ختم تھی گیا، میں اختتام والے پاسے آندا انشاءاللہ زندگی بخیر تے اگلے جمعے مزید حضور سیدی غوث اعظم دی بارگاہ چ حاضری دے سوں، اور این تو علاوہ 19 20 21 نومبر مجاہد ملت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک بھی آندا پہ انشاءاللہ، کچھ انہیں دی بارگاہ چ بھی حاضری دے سوں انشاءاللہ۔ 19 20 21 کو جڑا عرس ہے انشاءاللہ 19 تاریخ کو قاری صاحب فرماندے پہن کے اتھوں مدرسے چو بس دا بھی اہتمام ہے، قاری صاحب نے رابطہ کر گنا انشاءاللہ مزید اور تفصیل دے سن جڑے لاہور عرس شرکت کرنا چاہنا۔ والدہ نے او 40 دینار انہیں دی قمیض دے اندروں سی دیتن اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا کدہیں کوڑ نہ ماری، ہمیشہ سچا رہویں تے سچ دا ساتھ دیویں۔ سفر شروع تھی گئے، رستے دے وچ المختصر کرنا واقعہ کئی دفعہ سنیا اسی تساں، رستے دے وچ ڈاکو پہ گئے، انہیں ڈاکوਆਂ نے قافلے کو لٹن شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکو ایک لٹینجے ہی بچے دے کولو آئے آ کے آدھے کہ تیرے کولو کشا ہے، انہیں کہ جی 40 دینار۔ ڈاکو آکھن لگے جی 40 دینار آپ کھڑا دسے نے بچہ میں نال مذاق کرن دے اگتے لگا گئے، بیا آ گئے وہ پوچھ دے جی بچہ تیرے کولو ہی کشا ہے، انہیں جی 40 دینار۔ اتنی رقم ہویا تے لکاویا میرے کو دساوے کیوں ہا، مذاق کرن دے بال۔
ڈاکو وقت بننے کو لٹانے پائے گئے ایویں ایک ایک کریں دے کئی ڈاکو پوچھ گئے جلے لٹ کے دین سردار انہیں دا پوچھن لگے کہ دسو میں کون سارے کو لوٹ کے دے کوئی بچتا نہیں گیا انہیں کہ صحیح ٹھیک ہے جی سارے کو لوٹا ہیں کوئی کا نہیں بچ گیا ایک بیادے سے ایک بال کھڑے ہو سان مذاق کریں دے جی ڈاکو اندے کو لوگ ڈردن کمبدن مذاق کون کرنے ڈاکو نال کیا مطلب ہے کہ ایسا اندے کو پوچھے تیرے کو کشا ہے انہیں کہ جی میرے کو 40 دینار میرے ساتھ حضور سیدی غوث اعظم تشریف گھنن ڈاکویں دا سردار آکھن لگے کہ جی کتھا ہیں 40 دینار آپ نے کمیز دا دامن اتے کیتے اندری پاسو سیتے ودیان دکھا رہی تے نبی اے سیتے کھڑا نہ کہ تیرے کولو اے 40 دینار سیتے ہوئے ہن جیب چنا ہن اسا تلاشاں گھنوا تا جیب دیاں گھنوا تو چاہویں آتا انہاں کو بچا سکدا ہاں میں کیوں نہیں بھی بچایا آپ نے فرمایا میری والدہ نے میں کو نصیحت کی تھی بیٹا سچ بولی جھوٹ نہ بولی میں والدہ دی نافرمانی کی میں کر سکتا ہوں ڈاکویں دا سردار ایک سامان دی ڈھیری لگی پئی تے اون دے اوتے چڑھیا بیٹھا تے گال بیٹھا کریندا تے جڑے ویلے اے لفظ سنن نا او ڈھیری تو ایک دم تلے آ گئے زمین تے آ کے آدھے بیٹا میں ایک دفعہ ولا یہ گال کری میں کو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے میں کو سچ بولن دی نصیحت کیتی ہے میں اپنی والدہ دی نافرمانی کیویں کر سکدا نہیں کریندا میں اپنی والدہ دی نافرمانی اور روون شروع تھی گئے اندے ساتھی کٹھے تھے ہیں کہ خیر کیا تھی گئے میں کہ جی یہ چھوٹا جہا بچہ تھی کہ والدہ دی نافرمانی نہیں کریندا میں اے جڑا تھی کریں اپنے رب دی نافرمانی ودا کریندا این بچے نے آج میری اصلاح کر دیتی ہے جتنے کو لٹی بیٹھے ہو سامان واپس کر دو کہیں دا سامان چاون دی لوڑ نہیں تسا مارنے ڈاکے تے ونجو میرا قافلہ ایک گروہ ختم تھیندا پیا اج میں سرداری تو استعفیٰ دینا پیا چھوڑ دی تے میں ڈکیٹی والا کم تسا لٹنے تے لگے ونجو ایتھو جے اگر میرے نال ٹرنے وے میں توبہ کریندا پیا تسا میرے نال توبہ کر گینو حضور سیدی غوث اعظم دے ہاتھ تے وہ سارے ڈاکو توبہ طائب تھی گئے توبہ کرن دے بعد انہیں ڈاکو ہیں مکے دا سفر اختیار کیتے ون کریں عمرہ پڑھے نے مکے چ رہ گئے حج ادا کیتے نے اتھاں علماء دی خدمت دے وچ رہ گئے علم دین حاصل کیتے نے وقت دے کامل ولی بن گئے او ڈاکو اللہ علیہ دے در تے ایک ڈاکو بھی آ ونجے تو وہ بھی ولایت پا ویندے اللہ دے ولیاں دی شان اتنی نرالی ہے تے ساکو ساڈا رب فرمیندے کہ میں توہاں کو انہیں دے وچ کھڑا کر دے ساں اگر میرے تے میرے محبوب دے سچے غلام بن ویسو تا سچی غلامی کرن تہاڈا کم ہے این صف دے وچ کھڑا کرن رب فرمیندے میرا کم ہے ایک دفعہ این در تے آ کے تا دیکھو اللہ جل شانہ اساں سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین